کریں؟ مختصر طور پر یہ کہ شرک اکبر جو ہے یہ ملت سے خارج کرتا ہے، لیکن شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا۔ جیسے شرک اصغر کی کون مثال دے گا؟ تعویذ پہن لیا تو خلاص مسجد میں نہیں آنے کا، صحیح نا؟ نہیں، جی ہاں، علماء نے اس کو شرک اصغر میں ذکر کیا ہے، الا یہ کہ انسان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہیں، اللہ کی اذن کے بغیر اس تعویذ میں بذات خود یہ خاصیت ہے کہ وہ مجھے بچا سکتی ہے، تو یہ پھر شرک اصغر کے زمرے سے نکل کر دوسرے کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس میں بھی سلف کا اختلاف ہے، ابھی اس اختلاف کو چھیڑیں گے تو جو ہے ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ کہیں گے کہ بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے تعویذ کے پہننے کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ عموماً خواہ تعویذ ہو یا آج ہمارے زمانے میں میڈیکل اسٹور میں جو تعویذات ملتی ہے میگنیٹ کی، یا پھر جو آپ جو ایلوپیتھک گولیاں کھاتے ہیں، اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ گولی بھی مجھے اللہ کے حکم کے بغیر مجھے جو ہے شفا دے گی، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے وسائل شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ اعتقاد تو یہ اعتقاد پر مبنی ہے، تو شرک اکبر انسان کو ملت سے خارج کرتا ہے، شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا۔ شرک اکبر کی بنیاد پر انسان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر کی بنیاد پر صرف وہی عمل ضائع ہوتا ہے جس عمل میں اس نے شرک کیا ہے، بقیہ اس کے اعمال اپنی جگہ پر۔ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اگر وہ سنت کے حساب سے رکھ رہا ہے، لیکن جس مسئلے میں اس نے سنت کی مخالفت کی، اس مسئلے میں اس کا عمل ضائع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک اکبر کی بنیاد پر انسان ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، مگر شرک اصغر اگر کیا ہے تو اللہ کی مشیت کی تحت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اول وہلہ میں انسان کو جو ہے مطرود کر دے، مگر اس کو انبیاء میں سے کسی کی شفاعت نصیب ہو اور اس کی بنیاد پر وہ بچ جائے۔ اسی طریقے سے شرک اکبر اور اصغر میں فرق میں سے یہ ہے کہ شرک اکبر کی بنیاد پر خون اور مال حلال ہے، اور شرک اصغر کی بنیاد پر حلال نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وضاحت چاہے تو اس کی بہت تفصیلی وضاحت ہے، کیونکہ اس پر جو ہے بہت سارے احکام جزیہ و جہاد اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ تو شرک اکبر کے ارتکاب پر انسان چونکہ کفر میں داخل ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس کے لیے وہ مبیح الدم والمال ہے، اور شرک اصغر مبیح الدم والمال نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان شرک اصغر کر رہا ہے تو اب اس کا خون اور اس کا مال میرے لیے حلال ہے، چونکہ وہ میرے منہج کا نہیں ہے، میرے طریقے کا نہیں ہے، میرے قوم کا نہیں ہے، میرے قبیلے کا نہیں ہے، میرے سماج کا نہیں ہے۔ اگر آپ اسے مسلمان مانتے ہیں اور اسلام سے خارج نہیں مانتے تو ان پر اہل اسلام کے احکام کو جاری کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا عہد ہے، لیکن شیخ الاسلام کہتے ہیں فہؤلاء کثیر من اہل الامصار یصلون تارۃ ویترکون تارۃ، کہ بہت سارے دیہات میں، اس وقت کے حساب سے انہوں نے کہا بہت سارے دیہات میں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہلاکت کی بہت بڑی دویز پر ہیں کہ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، نماز جیسے اہم رکن کے ساتھ وہ روگردانی کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں فہؤلاء یجری علیہم احکام الاسلام الظاہرہ، تو ایسے لوگوں پر اسلام کے جو ظاہری احکام ہے وہ نافذ کیے جائیں گے۔ میراث کا مسئلہ ہے، ان کے جنازے کا مسئلہ ہے، یہ چیزیں نافذ ہوگی۔ اور یہی فرق ہے شرک اکبر اور اصغر کے درمیان، کہ اکبر کی وجہ سے انسان مخرج ملت ہوتا ہے، اصغر کی وجہ سے انسان مخرج ملت نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان مخرج ملت نہیں ہوتا۔ یہی تو اختلاف ہے خوارج، معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان۔ انہوں نے کہا بس کر لیا خلاص، اور اگر یہ حاکم سے سرد ہوتا پہلی فرصت میں اسے کرسی سے اتارو، آگے کی باتیں آگے ہوگی۔ اور ایسی بنیاد پر انہوں نے ایسی حکومتوں کے تصورات دیے، ایسے شروط لگا دیے کہ مسلمانوں کا حاکم کیسے ہونا چاہیے،
ایسے تقوی اور ورع والا ہونا چاہیے کہ ایسی صفات انہوں نے ذکر کی اپنی کتابوں میں کہ ان کی خود کی حکومتوں میں اس کی کوئی تطبیق نہیں ہے. اور وہ صفات جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما پر بھی تطبیق دی جائے تب بھی نعوذ باللہ وہ خلافت کے لائق ان کے نزدیک نہیں ہوگی. اسی لیے خوارج کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اسلام کے اصولوں کے ساتھ براہ راست کھیلتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے فتنوں میں جو قیامت تک آنے والے اللہ کے نبی کو خبر تھی. اللہ نے جن چیزوں کی آپ کو خبر دی، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چیزوں کی جو اللہ نے آپ کو علم غیب میں سے بتائی تھی وہ خبر تھی، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے نہیں بتایا اس کی خبر نہیں تھی. البتہ کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے فتنے ہیں جن کی خبر اللہ کے نبی کو تھی. اسی لیے آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی فتنے کی طرف اشارہ نہیں کیا سوائے خوارج کی. یعنی نام کے ساتھ اور ان کے صفات کے ساتھ اگر کسی جماعت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو وہ خوارج کی جماعت ہے. تو ان کے نزدیک جو ہے مرتکب کبیرہ بس گناہ سرزد ہو گیا، خلاص کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی رحمت نہیں. اور اگر انتقال ہو گیا خالدن مخلدن فی النار. ہم کہتے نہیں، اگر وہ اسلام پر تھا اس کے اسلام کے حساب سے اس پر احکام جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے عذاب دیا جائے اور عذاب سے اسے نکالا جائے اور اس کے بعد جو ہے اسے جنت میں داخل کیا جائے. یہ اللہ کی رحمت اور اس کی مشیت کے ماتحت ہے. اسی طریقے سے شرک اکبر کرنے والا اگر شرک اکبر کی حالت میں وفات پا جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، لیکن اصغر کی حالت میں وفات پا جائے تو اللہ کی مشیت کے